اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ کرنے کے بعد نیک عورت نیک مرد کی روح فرشتے لے کر اوپر جاتے ہیں تو ہر ایک کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ میں لے کر جاؤں، اور جس آسمان کے دروازے سے فرشتے گزرتے ہیں تو اسے انہیں مرحبا مرحبا یعنی خوش آمدید کہا جاتا ہے کہ تم بہت نیک انسان کی روح لے کر آ رہے ہو۔ اچھے خوبصورت کپڑے میں لپیٹ کر روح لے جائی جاتی ہے۔ علیین ایک مقام ہے، نیک لوگوں کی روحیں وہاں رکھی جاتی ہیں، اور گنہگاروں کی روحیں سجین ایک مقام ہے وہاں رکھی جاتی ہیں، اور پھر اس کے بعد سے ہی معاملات دوسرے جہان کے شروع ہو جاتے ہیں۔ جب مردہ دفن کیا جاتا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر میں دو فرشتے آتے ہیں جنہیں منکر اور نکیر کہا جاتا ہے۔ وہ آ کر اس سے پوچھتے ہیں من ربک، تیرا رب کون ہے؟ ما دینک، تیرا دین کیا ہے؟ من نبیک، تیرا نبی کون ہے؟ نیک انسان کہتا ہے ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ نبی جی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ اس مرد عورت کی زبان پر جواب آتے ہیں جس نے پوری زندگی دین کے مطابق گزارنے کی کوشش کی ہوتی ہے۔ تو اللہ کی طرف سے آواز آتی ہے صدق عبدی، میرے بندے نے، میری بندی نے سچ کہا۔ اور پھر فرشتوں کو کہا جاتا ہے اس کی قبر جہاں تک نظر جاتی ہے وہاں تک وسیع کر دی جائے، قبر وسیع کر دی جاتی ہے۔ دوسرا حکم یہ دیا جاتا ہے کہ اس کی قبر میں جنت کا دروازہ کھول دیا جائے، وہاں سے ٹھنڈی ہوائیں خوشبوئیں آتی رہتی ہیں۔ اور تیسرا حکم یہ دیا جاتا ہے اس کی قبر میں جنت کا بستر بچھایا جائے۔ اور اگر خدا نہ خواستہ گنہگار مرد عورت ہو تو اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے جو فرشتے اس سے 3 سوال کرتے ہیں تو وہ کہتا ہے، یا عورت ہو تو وہ کہتی ہے ہاں لا ادری، ہائے ہائے میں نہیں جانتی، ہائے ہائے میں نہیں جانتا۔ تو فرشتے کہتے ہیں کہ نہ تو نے جانا نہ تو نے جاننے کی کوشش کی، تو دنیا میں نیک باتیں سنتا بھی نہیں تھا۔ جب انسان جہنم میں جائے گا وہاں بھی کہے گا لو کننا نسمع او نعقل ما کننا فی اصحاب السعیر، اگر ہم زندگی میں دین کی باتیں سن لیتے اور سمجھ کر عمل کر لیتے تو آج ہم جہنم میں نہ جاتے۔ اس سے معلوم ہوا دنیا میں رہتے ہوئے دین کی باتیں سننا، سمجھنے کی کوشش کرنا، ان پر عمل کرنے کی کوشش کرنا بہت ضروری ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس نافرمان بندہ یا بندی کے بارے میں 3 فیصلے کیے جاتے ہیں۔ کسی قبر کو تنگ کر دیا جائے گا، اسی قبر تنگ کر دی جاتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں ڈال کر فرمایا کہ اس طرح قبر تنگ کر دی جاتی ہے جیسے ہم دونوں ہاتھ ملا کر انگلیوں میں داخل کریں، اور اس طرح قبر تنگ کر دی جاتی ہے۔ ایک طرف کی پسلیاں دوسری طرف کی پسلیوں میں گھس جاتی ہیں۔ اور دوسرا فیصلہ یہ کیا جاتا ہے کہ اس کی قبر میں جہنم کا دروازہ کھول دیا جائے، جہاں سے گرم ہوائیں اور بدبودار ہوائیں، گرم ہوا کے جھونکے آتے رہتے ہیں۔ اندازہ فرمایا، حضور نے فرمایا کہ جو جہنم کی آگ ہے وہ دنیا کی آگ 70 گنا زیادہ تیز ہے۔ اب دنیا کی معمولی سی گرم ہوا بھی ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ جون جولائی کے مہینے میں جب شدید گرمی پڑتی ہے تو پنکھے کے نیچے اور ایئر کولر کے سامنے بھی ہمارے لیے بیٹھنا مشکل ہو جاتا ہے کہ ہوا بڑی گرم ہے۔ جہنمی گرمی کتنی سخت ہوگی، اللہ میری اور آپ کی اس سے حفاظت فرمائے۔ تیسرا فیصلہ یہ کیا جاتا ہے کہ اس کی قبر میں جہنم کے بستر بچھا دیا جائے۔ معمولی سا گرم لقمہ اگر منہ میں چلا جائے، چائے دودھ گرم گھونٹ ہمارے منہ میں چلے جائے وہ ہم سے برداشت نہیں ہوتا، منہ جل جاتا ہے۔ بستر جب جہنم کا بچھایا جائے گا تو اس پر لیٹنا کتنا مشکل ہوگا۔ یہ سب باتیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس لیے بتائی ہیں تاکہ ہم زندگی پر غور کریں اور دیکھیں کہ زندگی ہماری کیسے گزر رہی ہے، دین کے مطابق گزر رہی ہے یا دین کے خلاف گزر رہی ہے۔ تو
تو ایک تو آج ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہماری زندگی کیسے گزر رہی ہے، دوسرا یہ دیکھنا ہے کہ ہماری والدہ اور آپ میں سے کسی کی والدہ، کسی کی بہن، کسی کی خالہ، کسی کی چچی جو لگتی تھی ان کی، وہ جو دنیا سے گئی ہیں، ان کا ہمارے ذمہ کیا حق ہے، اور ہم ان سے خیر خواہی ہم کیا ہمدردی کر سکتے ہیں۔ ہم اولاد پر تو ان کے بے پناہ احسانات تھے ہی کہ انہوں نے جسمانی پرورش بھی کی، دینی تعلیم و تربیت کا انتظام بھی کیا، ماں باپ جیسے احسانات، جیسا خلوص، ان جیسی محبت دنیا میں کسی اور رشتے میں انسان کو مل ہی نہیں سکتی۔ ان کی محبت بے لوث ہوتی ہے۔ دنیا کے اور جتنے تعلقات ہیں وہ کسی نہ کسی فائدے کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ میاں بیوی کا تعلق بھی فائدے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اگر کوئی شوہر خدا نہ خواستہ بیوی کو خرچ دینا بند کر دے، بیوی کی مجھے طلاق دو، عورت گھر میں کام کرنا چھوڑ دے اور شوہر اس کی باتوں سے اتفاق نہ کرے، اس کی باتیں نہ مانے، وہ بھی طلاق دے گھر بھیج دیتا ہے۔ بہن بھائیوں میں لڑائی ہو جاتی ہے، چچا بھتیجے میں، چچی اور بھتیجی میں، ماموں بھانجے میں اور خالہ بھانجی میں لڑائی ہو جاتی ہے اور محبتیں نفرتیں بدل جاتی ہیں۔ لیکن ماں باپ صرف واحد ہستیاں ہوتی ہیں جن کے دل میں اللہ تعالیٰ نے جبری محبت ڈال دی، غیر اختیاری، کہ ماں باپ کی اولاد کتنی ہی نافرمان ہو، کتنی ہی بدصورت ہو، لیکن ماں باپ کی محبت نفرت میں تبدیل نہیں ہوتی۔ وقت پر غصہ آ جاتا ہے ماں باپ کو، لیکن دل محبت رچی بسی ہوئی ہوتی ہے۔ اور یہ ہر ماں باپ کا معاملہ ہے، ہاں وہ انسان ہوں یہ جانور ہوں، جو درندے اور سانپ بچھو ہیں، جو انسانیت کے لیے، دوسرے جانداروں کے لیے جان کا خطرہ بنے ہوئے ہوتے ہیں، وہ بھی اپنی اولاد سے محبت کرتے ہیں۔ اس لیے اس محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اولاد اس محبت کی قدر کرے اور ماں باپ کی قدر کرے۔ جن کے ماں باپ زندہ ہیں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَا تَقُل لَهُمَا اُفٍّ، تم انہیں اف بھی نہ کہو، یعنی ایسی بات نہ کہو جس سے دل دکھے، خواہ ان کی ذاتی ہی بظاہر نظر آ رہی ہے۔ اس لیے کہ ماں باپ کی جو بظاہر زیادتیاں نظر آتی ہیں وہ حقیقت میں زیادتیاں تو ہوتی نہیں ہیں، کبھی کبھی وقت جو غصہ ہونے آ جاتا ہے اس کا نتیجہ ہوتا ہے۔ میں وَلَا تَقُل لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، انہیں ڈانٹو نہیں، وَقُل لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، انہیں باعزت بات کریں، ایسے بات کریں جیسے کہ ملازم اپنے افسر سے بات کرتا ہے، اولاد ماں باپ سے اس طریقے سے بات کریں جیسے کہ چپڑاسی اپنے مالک سے بات کرتا ہے، نوکرانی یا نوکر اپنے باس سے بات کرتے ہیں، اس انداز سے بات کریں۔ لیکن ظاہر ہے کہ انسان اولاد بھی انسانی ہوتی ہے، ان جذبات، غصہ، نافرمانی ہر چیز ہے۔ بعض اوقات ماں باپ کی بھی نافرمانی کر بیٹھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بڑے رحیم و کریم ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان تکونوا صالحین فإنہ کان للأوابین غفورا، اگر کوئی اولاد دل سے ماں باپ کی فرما بردار ہو، عام حالات میں خدمت کرتی ہو، فرما برداری کرتی ہو، اچھا سلوک کرتی ہو، اچھے انداز سے پیش آتی ہو، لیکن کبھی غصے جذبات کی وجہ سے کمی کوتاہی ہو جائے تو اس کی تلافی کا طریقہ یہ ہے کہ ماں باپ کو راضی کیا جائے، ان کی خدمت کی جائے۔ اگر دنیا سے رخصت ہو گئے تو انہیں احسان ثواب کیا جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی احسان فرمایا کہ ہمیں یہ بتا دیجیے کہ ماں باپ کی وفات کے بعد ہم ان کے کیا حقوق ادا کر سکتے ہیں۔ بعض اوقات نہیں ہوتا ہے کہ جب تک والدین زندہ ہوتے ہیں تو کسی اولاد کو غفلت کی وجہ سے قدر نہیں ہوتی، لیکن جب ماں باپ دنیا سے چلے جاتے ہیں پھر دل میں خیال آتا ہے کہ میں نے فلاں موقع پر جو بات کہی تھی امی کو، ابو کو، بڑی غلط بات تھی، مجھے وہ نہیں کہنی چاہیے تھی، میں نے جو ان کی فلاں بات نہیں مانی تھی، تکلیف پہنچائی تھی، مجھے یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تو پھر انسان روتا ہے کہ اب تو زندہ بھی نہیں رہے، اب میں کیسے تلافی کروں، کیسے دل خوش کروں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا طریقہ یہ ہے کہ آدمی کو مسلسل اصالہ ثواب کرتا رہے، نماز پڑھ کر، صدقہ خیرات کر کے، تلاوت کر کے، تسبیح کر کے ان کو مسلسل اصالہ ثواب کرے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے ہاں فرما بردار لکھا جائے گا، اللہ اسے گناہوں کو مٹا دیں گے۔
اسی طرح ماں باپ کا دوسرا حق اولاد کے ذمہ یہ ہے کہ ماں باپ کو جن سے محبت تھی، مثلاً اپنے بھائیوں سے، اپنی بہنوں سے، دوستوں سے، سہیلیوں سے، رشتہ داروں سے، تو حق الوسع ان سے اچھا سلوک کیا جائے، اس سے ماں باپ کی روح خوش ہوتی ہے۔ اسی طرح ایک حق یہ بھی ہے کہ ماں باپ کے اندر جو اچھی صفات اور عادات تھیں تو وہ اولاد اپنانے کی کوشش کرے۔ ایک حق یہ ہے کہ ماں باپ کو ایصال ثواب کیا جائے۔ ایصال ثواب کا طریقہ کے دو طریقے ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ہمارا روزانہ کا معمول ہو کہ ہم قرآن شریف پڑھ کر تسبیح کر کے صدقہ خیرات کر کے ایصال ثواب کریں، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے آسانی رکھی ہے۔ الحمدللہ اکثر عورتیں گھر میں قرآن کریم پڑھتی ہیں۔ سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ قرآن کریم شروع سے یا آخر شروع کر دیا جائے، الف لام میم کی طرف سے، سورہ الناس کی طرف سے، جتنی توفیق روزانہ ہو، ایک پارہ، دو پارہ، آدھا پارہ پڑھ کر دعا کریں کہ اللہ اس کا ثواب میرے والد والدہ، دادا دادی، نانا نانی، ان کی روح کو خاص طور پر پہنچا دیجیے۔ اور دوسرا آسان طریقہ پڑھنے کا یہ ہے کہ سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ شریف 3 مرتبہ پڑھنے کا ثواب قرآن کے برابر ہے۔ تو ہماری روٹین ہو، معمول ہو کہ ہم تمام مسلمانوں کو روزانہ ایصال ثواب کریں۔ مثلا سونے سے پہلے رات کو یا کسی نماز کے بعد 3 مرتبہ، 6 مرتبہ، 9 مرتبہ، 12 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر یہ دعا کریں، اللہ میں نے جو کچھ پڑھا ہے اس کا ثواب آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے مسلمان دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، خصوصاً میرے والد والدہ، دادا دادی، نانا نانی، ان کا خاص طور پہ نام لینا اس لیے بھی کہہ رہا ہوں کہ یہ انسان کے وجود کا ذریعہ بنتے ہیں۔ دنیا میں انسان کو وجود انہی کے ذریعے ملتا ہے، زندگی اللہ تعالیٰ انہی کے ذریعے انسان کو عطا فرماتے ہیں، ان کو انسان روزانہ ایصال ثواب کرے۔ اور اسی طرح ایک تسبیح درود شریف کی، ایک تسبیح استغفار کی پڑھ کے ایصال ثواب کرنا، ایک ٹائم مخصوص کرنا، اس سے پھر یاد دہانی ہوتی رہتی ہے۔ میں نے الحمدللہ یہ روٹین بنائی ہوئی ہے، میں آپ کی آسانی کے لیے بتا رہا ہوں۔ جب میں گھر سے روزانہ صبح جاتا ہوں مدرسہ تو موٹر سائیکل پہ بیٹھتے ہی میں الحمدللہ سورہ اخلاص اور سورہ یاسین شروع کر دیتا ہوں۔ مدرسہ تک پہنچتے ہوئے 5-7 منٹ لگتے ہیں تو سورہ اخلاص اور یاسین مکمل ہو جاتی ہے۔ پھر وہاں سے میں جب پڑھانے سے پہلے دعا کر لیتا ہوں کہ اللہ میرے والد والدہ، دادا دادی، نانا نانی اور آدم علیہ السلام سے لے کے آج جتنے مسلمان دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، ان میں سے ہر ایک کی روح کو یا اللہ اس کا پورا ثواب پہنچا دیجیے۔ تو سب کو پہنچ جاتا ہے، اس میں انبیاء علیہ السلام بھی ہیں، علماء بھی، شہداء بھی، ان سب کو ثواب پہنچ جاتا ہے۔ تو یہ ہر مسلمان کی روٹین ہونی چاہیے۔ ماں باپ کا ہمارے ذمہ یہ حق ہے، ہم ان سے یہی خیر خواہی ہمدردی کر سکتے ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ کچھ مال خرچ کر کے ایصال ثواب کیا جائے، جتنی توفیق ہو، 10 روپیہ، 20 روپیہ، روٹین ہو ہماری روزانہ، ہفتہ کی، یا اسی طرح مہینے کی، سال کی روٹین ہونی چاہیے۔ کسی کو اللہ نے زیادہ گنجائش دی ہے، اس سے مضبوط طریقہ یہ ہے کہ جو مرد عورت قرآن کریم پڑھنے والا ہو، ہم اسے قرآن کریم خرید کر دے دیں اور نیت کر لیں کہ اس کا ثواب میرے والد والدہ اور میرے خاندان کے لوگوں کو، تمام مسلمانوں کو پہنچے۔ جب تک وہ پڑھنے والا قرآن کریم پڑھتا رہے گا اس کا ثواب ملتا رہے گا ہمیں۔ اور قرآن شریف زیادہ سے زیادہ 400-500 روپے کا آتا ہے، جہاں ہم اتنے ہر مہینے ہزاروں روپے خرچ کرتے ہیں، تو الحمدللہ ہمیں یہ کوشش بھی کرنی چاہیے کہ ہم کسی قرآن کریم دیں۔ اسی طرح اللہ نے زیادہ توفیق دی ہو، کسی گھر میں، مسجد میں، مدرسے میں پنکھا لگوا دیں ایصال ثواب کی نیت سے۔ اللہ نے زیادہ توفیق دی ہو تو کسی گھر میں ہم نلکا لگوا دیں، موٹر لگوا دیں، ٹینکی رکھوا دیں۔ ایک آدمی یہ کام نہیں کر سکتا تو 5-6 عورتیں، 5-6 7 8 مرد مل کر یہ کام کریں کہ یہ کام کریں اور نیت یہ رکھیں کہ سب کو ثواب پہنچ جائے۔ تو جب تک اس سے لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں گے، وضو کریں گے، پانی پئیں گے، غسل کریں گے، تو اس سے مرحومیت کی روح کو اس کا ثواب پہنچتا رہے گا۔ ایک تو ہمیں یہ کام کرنا چاہیے، اور زندگی میں ہر شخص کو اپنے لیے کام کرنا چاہیے کہ جب میں دنیا سے جاؤں تو ایسا کام کر جاؤں کہ میرا ثواب مجھے مسلسل پہنچتا رہے۔ ایک صحابی تھے سعد رضی اللہ عنہ، وہ حضور کے پاس عرض کی یا رسول اللہ میری والدہ فوت ہو گئی ہیں،
تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ میں ان سے کیا خیر خواہی کر سکتا ہوں جب فوت ہوئی ہیں، میں اس وقت یہاں نہیں تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم پانی کا انتظام کرو اپنی والدہ کے صالح ثواب کے لیے۔ سعد رضی اللہ عنہ نے ایک کنواں کھدوایا اور فرمایا کہ ھذا لأم سعد، یہ سعد کی ماں کے صالح ثواب کے لیے ہے۔ تو ہمیں ایسا کام لازمی کرنا چاہیے، والدین کے لیے خاص طور پہ کرنا چاہیے۔ پیسے نہ ہو تو انسان اکٹھے کرے، جس دن مکمل ہو جائیں اس دن انسان یہ کام کر لے۔ ایک تو رسالہ صاحب کا حق ہے، دوسرا یہ کہ اگر والدین کی یا کسی مرحوم کی نماز رہ گئی ہو اس کا ہمیں فدیہ ادا کرنا چاہیے۔ ایک نماز کا فدیہ 2 کلو گندم یہ اسی قیمت ہے۔ روزانہ کی 5 نمازیں ہیں، 10 کلو گندم ہو گئی یا اسی قیمت، اور ایک وتر کی نماز تو 12 کلو گندم یا 12 کلو گندم کی قیمت ہمیں ایک دن کی نماز کا فدیہ دینا چاہیے۔ اگر روزے چھوٹ گئے ہوں ان کا فدیہ دینا چاہیے، ایک روزے کا فدیہ بھی 2 کلو گندم بھی اسی قیمت ہے۔ اسی طرح اگر والد کے ذمہ زکوٰۃ فرض تھی، انہوں نے زکوٰۃ ادا نہیں کی تو ان کے سالوں کا حساب لگا کے، زیورات کا، دولت کا حساب لگا کے اس کی زکوٰۃ دینی چاہیے۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ، اور یہ چیزیں ایسی ہیں جو فرائض میں شامل ہیں، اور فرض کا معاملہ اللہ کے یہاں بڑا سخت ہے۔ ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ان کے فرائض کی تلافی کریں تاکہ آخر میں ان کی پکڑ نہ ہو اور ان کو اصالہ ثواب کریں۔ یہ تو مرحومہ کے بارے میں تھا کہ ہم ان سے کیسے خیر خواہی ہمدردی کریں، زندگی بھر اصالہ ثواب کریں۔ اور دوسرا مسئلہ ہے صبر کے بارے میں کہ ہمیں صبر کرنا چاہیے۔ قرآن کریم میں اللہ نے ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ایک اور آیت میں فرمایا استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ تم صبر اور نماز کے ذریعے مدد حاصل کرو۔ دیکھو بلا کوئی پیارا بچھڑتا ہے، اور دنیا میں ہر ایک کے پیارے فوت ہوتے ہیں۔ آج ہماری والدہ صاحبہ فوت ہوئی ہیں تو کل ہم سنیں گے کہ اور فوت ہو گیا، پرسوں بھی اور فوت ہو گیا۔ تو جن لوگوں کا خاص تعلق ہوتا ہے، خواہ وہ اولاد ہوں یا ماں باپ ہوں، بہن بھائی ہوں، دوست سہیلیاں ہوں، تو ان کو غم زیادہ ہوتا ہے، تو وہ صبر کریں۔ جن کے لیے دنیا بنی تھی، انبیاء علیہ السلام بھی دنیا میں نہیں رہے، اللہ نے بلا لیا ان کو۔ اللہ کا نظام یہی ہے۔ میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی تھی کل من علیہا فان وکل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ وانما توفون اجورکم یوم القیامہ، اللہ یہ فرما رہے ہیں تم جیسے اعمال کر کے جاؤ گے تو ویسے بدلہ دیا جائے گا، اچھے اعمال اچھا بدلہ، برے اعمال برا بدلہ۔ فمن زحزح عن النار، جو جہنم سے بچ گیا، ایسے اس نے کام کیے، جنت میں داخل ہو گیا، فقط فاز، وہ کامیاب ہے۔ دنیا کی چیزوں مل جانا صرف کامیابی نہیں ہے، اچھا مکان یہاں مل جائے، سہولیات مل جائیں، دولت مل جائے، کچھ سہولت ہو جاتی ہے انسان کو، اصل کامیابی یہ نہیں ہے۔ اصل کامیابی یہ ہے کہ انسان ایسے کام کرے کہ جہنم سے بچ جائے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ وہ جو جہنم سے بچے گا وہ کامیاب ہوگا۔ وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، دنیا کی زندگی دھوکے کا سامان ہے۔ یعنی جہاں انسان جب رہتا ہے تو خواہش زیادہ ہی ہوتی ہے میرے کپڑے اچھے ہوں، میرا زیور اچھا ہو، میرا مکان اچھا ہو، گاڑی اچھی ہو، کھانا پینا اچھا ہو، آخرت کی تو توجہ نہیں کرتا۔ اللہ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ تو معمولی چیزیں ہیں، وقتی چیزیں ہیں، حقیقت بھی یہ ہے۔ اور ہماری صورت حال لوگوں کی یہ ہے کہ ہم کرایہ دار کی حیثیت سے ہیں، دکان پہ ہیں ایک وقت تک، وہاں ہیں مکان میں ہیں ایک وقت تک ہیں، اس کے بعد چھوڑ کے چلا جانا ہے، کوئی اور مالک بن جائے گا، کوئی اور آ کر یہاں بیٹھے گا۔ تو کرایہ دار کی ہماری حیثیت ہے، ہمیں کچھ صبر کریں، ہم نے یہاں سے صبر کریں۔ اللہ صبر کرنے والوں کو بے پناہ ثواب عطا فرماتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی بچہ فوت ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ یہ بتاؤ آپ نے میرے بندے کے دل کا ٹکڑا لے لیا، اس کا پھل لے لیا، جگر لے لیا اس کا؟ فرشتے کہتے ہیں کہ ہاں یا اللہ ہم نے اس کو روح قبض کر لی۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ بتائیں بندے نے کیا کہا؟ تو فرشتہ کہتا ہے کہ بندے نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ ہم اللہ کے ہیں، سب ہمیں اللہ کے پاس لوٹ کر جانا ہے، اور اس نے صبر کیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم گواہ ہو جاؤ، میں اس کو جنت کا فیصلہ کر دیا۔ تو صبر کا بدلہ جنت ہے، صبر کا بدلہ جنت ہے۔ یہ تو ہمیں صبر کرنا چاہیے، انا للہ پڑھنا چاہیے کہ اللہ کا فیصلہ ہے، اس پر ہم راضی ہیں۔ اور تیسرا ایک بڑی پیاری دعا ہے، وہ پڑھنی چاہیے، اللہم اجرنی فی مصیبتی
वख्लुफ़ ली खैरम मिन्हा। اے اللہ اس مصیبت میں مجھے اجر عطا فرما اور مجھے اس کا اچھا بدلہ عطا فرما۔ اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ اے اللہ مجھے اس مصیبت میں اجر عطا فرما، بدلہ عطا فرما اور مجھے اس کا اچھا بدلہ عطا فرما۔ تو اگر کوئی عربی یاد کر سکتے تو عربی یاد کریں، بوڑھی خواتین عربی یاد نہ کر سکیں تو اردو میں کہہ لیں کہ اللہ مجھے اس مصیبت کا اچھا بدلہ عطا فرما اور مجھے اس کا اچھا بدلہ عطا فرما، مجھے اجر عطا فرما مصیبت میں، مجھے اللہ مجھے مصیبت میں اجر عطا فرما اور مجھے اس کا اچھا بدلہ عطا فرما۔ اب ہر انسان کے جانے سے کمی پیدا ہو جاتی ہے، یہ دعا کریں کہ یا اللہ جانے والے کے جانے سے کمی پیدا ہوئی ہے، یا اللہ اس کمی کو پورا فرما، اس کی تلافی فرما۔ ہر انسان خصوصاً ماں باپ کی برکات ہوتی ہیں تو برکات تو ختم ہو جاتی ہیں، ان کی انسان دعا کرے اور صبر کرے اور سوچے کہ ہم نے بھی یہاں سے جانا ہے۔ تیسری اور آخری بات یہ ہے کہ ہمیں زندگی میں جب بھی کوئی مرد کوئی عورت موت ہوتی ہے ہمیں وہ پیغام دیتے ہیں کہ جیسے میں آج جا رہا ہوں تو انہیں بھی جانا ہے یہاں سے، اور میں نے جسے احادیث بتائی ہیں آپ کو، یہاں جانے کے بعد انسان ختم نہیں ہو جاتا بلکہ دوسرے جہان میں منتقل ہوتا ہے، پھر وہاں انسان کا حساب کتاب ہوتا ہے، تو وہاں کی ہم تیاری رکھیں۔ جیسے ہم روزانہ کھانے کی تیاری کرتے ہیں، ناشتہ کر لیے، دوپہر کھانے کی تیاری کریں، دوپہر کھانا کھا لیا، خواتین تیاری کرتے ہیں کہ برتن دھوئیں، صفائی کریں، شام میں کھانے کی تیاری کرنی ہے، ہفتے کے میں مشین بھی لگانی ہے، کپڑے دھونے ہیں، گھر کی صفائی بھی کرنی ہے، ہم آخرت کو بھی سامنے رکھیں، اس کی بھی تیاری کریں۔ جو چیزیں وہاں فائدہ دیتی ہیں وہ دین کے فرائض، واجبات، اچھے اخلاق ہیں۔ جو چیزیں نقصان دیتی ہیں، جو وہاں انسان کو عذاب میں مبتلا کریں گی، وہ دو تین چیزیں بڑی اہم ہیں۔ ان میں سے ایک تو نماز نہ پڑھنا، یا نماز سیکھ کر نہ پڑھنا، غلط سلط پڑھنا۔ الحمدللہ مردوں میں عورتوں میں دینداری زیادہ ہوتی ہے، عورتیں نماز، تسبیحات، تلاوت بہت زیادہ کرتی ہیں، لیکن انہیں اپنی نماز کسی کو سنانی چاہیے، تلاوت کسی کو سنانی چاہیے کہ جو نماز پڑھ رہی ہیں، تلاوت کر رہی ہیں، یہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ یہ سالن کے پکانے کا خاص طریقہ ہے کہ کتنا سبزی ہے، اس میں کتنا گھی ڈلے گا، ایک خاص مقدار ہے، اس میں 1 کلو کی سبزی میں اتنے گھی ڈلے گا، اتنے پیاز ڈلیں گے، اتنی مرچیں، اتنا مسالہ، اتنا نمک ڈلے گا، اتنا پانی ڈلے گا۔ اگر اس سے کم ڈالیں گے، ذرا ڈالیں گے، سارا خراب ہو جائے گا۔ نماز بھی ایسی ہے، اگر ہم نماز اس کے مطابق نہیں پڑھیں گے تو نماز ہماری خراب ہوگی، وہ بھی صحیح نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول نہیں ہوگی، بجائے ثواب کے گناہ ملے گا۔ تو نماز سیکھ کر پڑھیں اور دین بھی سیکھیں ہم، جیسے بیان ہو رہا ہے، کتنی باتیں دین کی ہو رہی ہیں، اپنے گھروں میں علماء کے بیانات رکھیں پردے میں، ہر عالم ہفتے میں، مہینے میں دفعہ آئے اور بیان کر جائے، اس سے زندگی میں دین آئے گا، اولاد فرمانبردار بنے گی۔ ہر گھر میں شکایت ہے کہ اولاد نافرمان ہے، ہر گھر میں شکایت ہے کہ شوہر بہت تنگ کرتا ہے، بیٹیوں نے تنگ کیے ہوئے، بیٹوں نے تنگ کیے ہوئے، اس کا طریقہ دینی تعلیمات ہیں۔ یہ باتیں جب انسان سنتا ہے تو ان سے متاثر ہوتا ہے اور پھر اثر لے کر ہر ایک کو پتہ چلتا ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے، میں کیا کر رہا ہوں، ہر ایک کی اصلاح ہوتی ہے۔ ایک تو ہم گھروں میں دین لے کر آئیں، اور گھروں میں دین جو آتا ہے وہ عورتوں کی وجہ سے آتا ہے، مردوں کی وجہ سے اتنا دین نہیں آتا۔ مرد صاحب کوئی عالم ہے، مفتی ہے، شیخ الحدیث ہے، کتنا بڑا نیک آدمی ہے، وہ تو رات کو سونے کے لیے گھر آتا ہے اور پھر صبح اٹھتے چل جاتا ہے۔ بچے، اولاد، بیٹیاں، بیٹے بچپن میں ماں کے پاس رہتے ہیں، تو ماؤں کی ذمہ داری زیادہ ہے کہ وہ ذرا دین سیکھیں۔ اولاد نافرمان ہے، کسی عالم سے مشورہ کریں کہ میری اولاد میں یہ خامی ہے، نماز نہیں پڑھتی، اخلاق اچھے نہیں ہیں، تو وہ کیسے نماز پڑھیں گے، اخلاق اچھے کیسے ہوں؟ علماء سے مشورہ کریں، آپ جو مشورہ ملے عمل کریں۔ جیسے اولاد کے آپ کپڑے دھوتی ہیں، کھانا تیار کرتی ہیں، صفائی کرتی ہیں، تو اس سے زیادہ ضروری چیزیں ان کی اچھی تربیت ہے، اس سے وہ اچھے انسان بنیں گے، اندر کے انسان جاگے گا، اولاد فرمانبردار ہوگی، یہ کوشش کرنا لازمی ہے۔ تو دوسری چیز جو ہے آخرت میں جو ذرا پکڑ کا باعث بنے گی وہ زبان ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جہنم میں جو مسلمان جائیں گے تو ان میں سے اکثریت ان مسلمانوں کی ہوگی جو اپنی زبان کو غلط استعمال کرنے میں جہنم میں جائے گی۔ کافر جائیں کفر کی وجہ سے، اور مسلمان جائیں گے زبان کو غلط استعمال کرنے کی وجہ سے۔ اگر ہم دیکھیں تو یہ زبان ہماری صبح سے رات تک چلتی رہتی ہے اور بے تحاشا چلتی ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ کون سی بات کہنی ہے، کون سی بات نہیں کہنی، کون سی بات غلط ہے، کون سی بات صحیح ہے۔ اور
اچھی بات اگر ہے تو اس کے لیے الفاظ کیسے ہونے چاہیے، ہمارے چہرے کی کیفیت کیا ہو بات کہتے ہوئے، انداز کیسا ہو ہمارا۔ بعض اوقات ہم بات کہتے ہیں، بات صحیح ہوتی ہے لیکن انداز غلط ہوتا ہے۔ عورت شوہر سے، اپنے والد سے، بہن سے، والدہ سے ایک بات کہتی ہے، انداز بڑا غلط ہوتا ہے، اس بارے میں بڑی کوتاہی ہے، ہم اس بارے میں فکر مند ہونا ضروری ہے۔ میں اس بارے میں ایک دو باتیں صرف سناتا ہوں اور پھر بات ختم کرتا ہوں۔ میں ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ اپنی اونٹنی پہ یا کھچری پہ سوار تھے اور آپ جا رہے تھے، راستے میں ایک دو قبریں تھیں، تو آپ نے فرمایا کہ انہما لیعذبان وما یعذبان فی کبیر، یہ جو دو قبریں ہیں، ان قبروں میں جو میت دفن ہیں ان کو عذاب ہو رہا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ کسی ایسے گناہ کی وجہ سے عذاب نہیں ہو رہا جس سے بچنا بہت مشکل تھا، کہ لوگ جس کو بڑا گناہ سمجھتے ہوں، ایسے گناہوں کی وجہ سے عذاب ہو رہا ہے جن کو لوگ معمولی گناہ سمجھتے تھے اور بچنا ان سے آسان تھا۔ پھر فرمایا کہ ان میں سے ایک کو تو عذاب اس لیے ہو رہا ہے کہ وہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، یعنی پاکی ناپاکی کا خیال نہیں کرتا تھا۔ تو پاکی ناپاکی دین کے بنیادی مسائل میں سے ہے، مرد کے لیے بھی عورت کے لیے بھی۔ اگر پاک ہو تو نماز صحیح ہوتی ہے، پاک ہو تو روزہ صحیح ہوتا ہے، پاک ہو تو عمرہ صحیح ہوتا ہے، پاک ہو تو حج صحیح ہوتا ہے، انسان پاک ہو تو تلاوت صحیح ہوتی ہے، اگر ناپاک ہو تو کوئی بھی چیز میں صحیح نہیں ہوتی۔ اور جو طہارت کے پاکی ناپاکی کے مسائل ہیں وہ شریعت کے ہمارے مشکل ترین مسائل میں سے ہیں۔ جب تک انسان صحیح طرح مفتی نہیں بنتا اس کو یہ مسائل سمجھ نہیں آتے، لیکن اکثر ہم سے مرد عورت کے مسائل پوچھتے ہی نہیں۔ تو ذمہ داری یہ ہے کہ عورتیں اپنے شوہروں سے کہیں اپنے مسائل پوچھیں، شوہر کسی عالم سے مفتی سے مسائل پوچھ کے بتائیں ان کو، اور پھر عورتیں اپنی بیٹیوں کو مسائل سکھائیں، اپنی بہنوں کو سکھائیں، اولاد کو سکھائیں مسائل۔ یہ تو ایک تو پاکی اور طہارت کا خیال کرنا ضروری ہے، اور دوسرے کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ فَإِنَّهُ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ، دوسرے کو عذاب اس لیے ہو رہا ہے کہ وہ چغل خور تھا۔ چغل خور کا مطلب یہ ہے، چغلی کا مطلب کہ انسان کسی دوسرے کے پاس جا کے، ایک آدمی کے پاس جا کے کسی دوسرے مرد کی یا عورت کی ایسی بات اس کو بتائے کہ سننے والے کے دل میں اس کی نفرت پیدا ہو جائے۔ یہ بیماری مردوں میں بھی ہے لیکن عورتوں میں بہت زیادہ ہے۔ ساس کی چغلی لگانا، شوہر کی چغلی لگانا، بھابھی کے خلاف اپنے بھائی کو بھڑکانا، معمولی بات کو پہاڑ بنا کر پیش کرنا، غلطی کوتاہی اس سے ہو جائے اس کو بڑا بنا کے پیش کرنا، بار بار اتنا اس کو غصہ دلانا، اس کی ذہن سازی کرنا کہ خدا نخواستہ طلاق تک پہنچ جائے، مارنے تک پہنچ جائے۔ یہ بیماری بہت زیادہ عام ہے۔ میرے پاس طلاق کے مسائل بہت زیادہ آتے ہیں، اتنے نماز روزے کے مسائل نہیں آتے، اور اکثر مسائل میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ طلاق بھائی کیوں ہوئی، کیا وجہ تھی، اکثر یہ چیز نظر آتی ہے کہ جی ماں نے بیٹے کی شکایت کی، بیٹے کی بہو کی شکایت کی، بہن نے بھابھی کی شکایت کی شوہر کے سامنے، اس نے غصے میں طلاق دے دی۔ اس لیے چغلی سے بچنا بہت ضروری ہے۔ ہم دوسروں کے بارے اچھی باتیں پہنچائیں، مردوں کو بری باتیں نہ پہنچائیں۔ دنیا میں جتنی لڑائیاں ہوتی ہیں، فساد ہوتے ہیں، وہ زبان کی وجہ سے ہوتے ہیں، چغلی کی وجہ سے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہیں بتاؤں کہ اللہ کے نیک بندے کون ہیں؟ صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ بتائیے۔ فرمایا کہ وہ لوگ جن کو دیکھ کے اللہ یاد آ جائے، ان کی شکل و صورت اتنی اچھی ہو، نیک ہوں، سب لوگ سمجھیں کہ یہ میرے لیے خطرے کا باعث نہیں ہے، اچھا مرد ہے، اچھی عورت ہے، وہ اللہ والے ہیں۔ پھر فرمایا کہ بتاؤں سب سے بدترین لوگ کون ہیں؟ یا رسول اللہ بتائیے۔ فرمایا کہ المشاؤون بالنمیمہ، سب سے بدترین گندے مرد، گندی عورتیں حضور فرما رہے ہیں کہ وہ ہیں جو چغلیاں کرتے ہیں۔ المفرقون بین الاحبہ، جو دوستوں اور سہیلیوں میں، محبت والوں میں نفرتیں ڈالتے ہیں، پھوٹ ڈالتے ہیں۔ حضور فرمایا سب سے گندے لوگ یہ ہیں، سب سے گندی عورتیں یہ ہیں۔ کتنی چغلی کھائی، دو بھائیوں میں لڑائی ہو گئی، عورت نے بھائیوں سے کو لڑا دیا، یا ماں نے، بہن نے شوہر اور بیوی کو لڑا دیا۔ سب سے بدترین لوگ حضور فرما رہے ہیں کہ یہ ہیں، سب سے بدترین عورتیں یہ ہیں۔ تو اس لیے اگر ہم یہ کام کریں گے آخرت بھی خراب ہوگی، میں حدیث سنا کہ عذاب ہوگا اس وجہ سے، اور دوسرا یہ کہ دنیا میں نفرتیں پھیلیں گی۔ تو چغلیاں ہم نہ کریں کسی کی، کسی بھائی میں، بیٹے میں، عورت میں، مرد میں برائی ہے، اس کو اچھے طریقے سے حل کرنے کی ہم کوشش کریں۔
چغلیاں نہ کھائیں. پھوٹ ڈلوانا، محبتیں ڈالنا شیطان کا کام ہے. محبتیں پیدا کرنا اللہ کے نبیوں کا کام ہے. اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو صحابہ کو ارشاد فرمایا، میں تمہیں بتاؤں کہ دین اسلام کا سب سے افضل ترین کام کون سا ہے؟ آپ بتاؤ مجھے کون سا ہے؟ ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ نماز. فرمایا کہ نہیں، نماز بہت اچھی ہے، عبادت ہے، لیکن دین کا سب سے افضل کام یہ نہیں ہے. ایک اور صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ روزہ. فرمایا کہ نہیں، روزہ اچھی چیز ہے، عبادت ہے، ثواب ملتا ہے، سب سے افضل کام یہ نہیں ہے. ایک اور صحابی نے عرض کیا تلاوت. فرمایا کہ نہیں، تلاوت اچھی چیز ہے، دین کا سب سے افضل کام یہ نہیں ہے. ایک اور نے کہا جی حج بڑی مشقت والا کام ہے، لاکھوں روپے لگتے ہیں، انسان 40 دن گھر سے باہر رہتا ہے. فرمایا کہ نہیں، نیکی ہے، سب سے افضل کام نہیں ہے. پھر آپ سے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ ارشاد فرمائیں. تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ آپس الموالات فی اللہ، اللہ کی رضا کے لیے آپس میں محبت کرنا، یہ سب سے افضل ترین کام ہے اسلام کا، سب سے زیادہ ثواب والا کام ہے. تو ہم محبت پیدا کرنے کی کوشش کریں، دوسروں کی اچھی باتیں پہنچائیں کہ آپ کا بھائی آپ سے بہت محبت کرتا ہے، آپ کا بیٹا محبت کرتا ہے، آپ کی بہن محبت کرتی ہے، آپ کی امی محبت کرتی ہے. تو یہ ہم کوشش کریں محبتیں پھیلائیں، نفرتیں نہ پھیلائیں. اور دوسری آخری بات وہ یہ ہے کہ ہم کسی پہ الزام تراشی نہ کریں، الزام نہ لگائیں، جھوٹا الزام بغیر دیکھے کہ میرا خیال ہے یہ نقصان فلاں عورت نے کیا ہوگا، یہ بات فلاں عورت نے کی ہوگی میرے خلاف، حالانکہ دیکھا نہیں، سنا نہیں، ثبوت نہیں، اندازہ ہے، شک سے ہم الزام لگا دیتے ہیں. میں نے ایک واقعہ پڑھا تھا، بڑا سبق آموز واقعہ ہے یہ واقعہ، اور یہ باتیں آپ خود بھی یاد رکھیں اور بعد میں گھر جا کے سنائیں گھروں میں. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں مدینہ میں ایک بڑا عجیب واقعہ پیش آیا. واقعہ یہ تھا کہ ایک عورت فوت ہوئی، اس کو غسل دینے کے لیے ایک عورت آئی نہلانے کے لیے. تو جو نہلانے والی تھی اس نے اس کو غسل دیتے ہوئے، میت کو نہلاتے ہوئے یہ کہا کہ یہ کتنی بدکار عورت تھی. نہلانے والی نے میت کے بارے میں کہا. جیسے اس نے یہ بات کہی تو نہلانے والی کا ہاتھ میت کے ہاتھ سے چپک گیا، چمٹ گیا. لوگوں نے چھڑانے کی بہت کوشش کی. پھر اس عورت سے پوچھا کہ کیا آپ نے کبھی اس کو بدکاری کرتے ہوئے دیکھا تھا؟ اس نے کہا نہیں، میں نے دیکھا تو نہیں تھا، بس میں نے سنا تھا، عورتیں کہتی تھیں یہ گندی عورت ہے. تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اس کا مطلب یہ کہ آپ نے اس پہ بہتان لگایا، اتنا بڑا بہتان لگایا مرد عورت کے لیے، بدکار تھی. شریعت میں اس کی سزا 80 کوڑے ہے. جو کسی مرد کو کہہ دے، عورت کہے کہ تو بدکار ہے، تو گندی ہے، اس کی سزا 80 کوڑے ہے. والی مدینہ سے فرمایا کہ اس کو 80 کوڑے لگوائیں. اللہ نے اس لیے اس کا ہاتھ چپکایا ہے، 80 کوڑے لگیں گے، سزا ملے گی، تو پھر اس کا ہاتھ علیحدہ ہوگا. چنانچہ عورت بلائی گئی، اس عورت نے اس کو کوڑے لگائے، اور کوڑا بڑا سخت ہوتا ہے، جہاں لگتا ہے کھال اتار دیتا ہے. 80 کوڑے اس عورت کو لگے. جب 80واں کوڑا لگا تو ہاتھ خود بخود جسم سے علیحدہ ہو گیا. پھر اس کے بعد معاملات سارے طے ہوئے. تو دیکھیں ہم جو زندگی میں گناہ کرتے ہیں ان کی اصل سزا تو اللہ آخرت میں قبر میں جہنم میں دیں گے، لیکن کچھ گناہوں کی سزا اللہ دنیا میں دیتے ہیں. آج ہم سارا دن پریشان ہے، ہر عورت پریشان ہے، گھر میں برکت نہیں ہے، خرچ زیادہ ہے، آمدن کم ہے، یا اتفاق نہیں ہے، جو کام کرتے ہیں اس میں گھاٹا نقصان آتا ہے، رشتے نہیں ہو رہے، شوہر سے معاملات اچھے نہیں ہیں، لڑائی رہتی ہے. تو ان کی جہاں اور وجوہات ہوتی ہیں، ایک بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم گناہ کرتے رہتے ہیں. ان گناہوں کی سزا اللہ ہمیں دیتے رہتے ہیں، کبھی غربت کی شکل میں، کبھی نااتفاقی کی شکل میں، اور کبھی رشتے نہیں ہو رہے اس شکل میں، کبھی ٹینشن بیماریوں کی شکل میں. تو ہم زبان کی حفاظت کریں. جب بھی بولنا چاہیں پہلے سوچیں اس بات کو بولنے کی یہاں ضرورت ہے یا نہیں. ضرورت ہے تو کتنی بات بولنی چاہیے، ہاں یا نہ، اتنے بات کافی ہوتا ہے. جو بات میں کہنا چاہتا ہوں یا کہنی چاہتی ہوں وہ سچی ہے یا جھوٹی ہے، یہ سوچیں، اچھی ہے یا بری ہے. اچھی بات کہیں، بری بات نہ کہیں. تو اس طرح زندگی ہم گزاریں گے تو ہماری زندگی ہوگی انبیاء علیہ السلام والی، صحابہ کرام والی، صحابیات والی. تو پھر ہمیں اللہ تعالیٰ ویسی برکتیں، ویسی راحتیں، آسانیاں ہمیں نصیب فرمائیں گے. ہماری دنیا اچھی ہوگی، آخرت بھی اچھی ہوگی. سب حضرات اور تمام مائیں بہنیں کوشش فرمائیں گی اس کی، یہ باتیں گھر جا کے سنائیں. آخری گزارش آپ سے یہ ہے کہ میری والدہ کی یہاں اچھی سہیلیاں بھی ہیں، خالہ شکیلہ، خالہ صابرہ، ممانیاں ہیں. تو ان سب سے میں، خالہ بیٹھی ہیں ہماری،
اور میری بھابیاں بھی ہیں، میں ان سب سے گزارش کروں گا کہ ہم میں سے ہر آدمی سے زندگی میں کمی کوتاہی ہو جاتی ہے، اونچ نیچ ہو جاتی ہے. اگر میری امی کی کسی کی طرف دل آزاری ہوئی ہو، کوئی ایسی تکلیف پہنچی ہو تو اللہ کے لیے معاف کر دیں. اللہ تعالیٰ خود معاف کرتا ہے، معاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. دوسری گزارش یہ ہے کہ وہ آپ کی اگر سہیلی تھیں یا بہن تھی یا بھابھی تھی یا خالہ تھیں، چچی تھی، پھوپھو تھی، تو ان سے خیر خواہی ہے اللہ کی رضا کے لیے روزانہ ان کے لیے آپ مغفرت کی دعا کریں کہ اللہ ان کی مغفرت فرما. روزانہ 3 مرتبہ 6 مرتبہ سورہ اخلاص قل اللہ شریف پڑھ کے روزانہ ان کو اصال ثواب کریں. سب کوشش کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دعا کر لیتے ہیں. الحمدللہ سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا. اللهم من احييته منا فاحيه على الاسلام ومن توفيته منا فتوفه على الايمان. اللهم اغفر لها وارحمها. اللهم اغفر لامي. اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها واكرم نزلها ووسع مدخلها واغسلها بالماء والثلج والبرد ونقها من الخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس ونقها من الخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس وابدلها دارا خيرا من دارها وادخلها الجنة واعذها من النار وادخلها الجنة واعذها من النار وادخلها الجنة واعذها من النار. اے اللہ، جو کچھ ہم نے کل پرسوں سے آج تک پڑھا ہے اس کا ثواب تمام انبیاء علیہ السلام، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، ہر دور کے علماء، شہداء اور نیک لوگوں کی میں سے ہر ایک کے روح اس کا پورا ثواب پہنچا دیجیے. خصوصاً یا اللہ میری امی، میرے ابو، میرا دادا، میری دادی، میرا نانا، میری نانی اور جتنے مسلمان دنیا سے رخصت ہو گئے یا اللہ ان کی روحوں کو اس کا پورا ثواب پہنچا دیجیے. یا اللہ انہیں قبروں کو جنت کا باغ بنا. میری والدہ والدوں کو یا اللہ جنت کا باغ بنا. انہیں کروٹ راحت اور سکون نصیب فرما. ان کی آخرت کی تمام منزلیں آسان فرما. انہیں قبر تا حد نگاہ وسیع فرما. یا اللہ انہیں قبر تا حد نگاہ وسیع فرما. اے اللہ خطاؤں کو معاف فرما. انہیں خطاؤں کو معاف فرما. انہیں گناہوں کو یا اللہ معاف فرما. یا اللہ انہیں کامل مغفرت فرما. جو میری والدہ میں اچھائیاں تھیں، سخاوت اور خیر خواہی، ہمدردی، صلہ رحمی، یا اللہ ہمیں بھی وہ کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ جیسے ان کو دین سے محبت ہے ہمیں سچی محبت نصیب فرما. سب بہن بھائیوں کو دین سے محبت نصیب فرما. یا اللہ انہوں نے ہمیں دین کے راستے پہ لگایا، سب بھائیوں کو، بہنوں کو. یا اللہ اس لگانے کو، ہمارے پڑھنے پڑھانے کو، ہمارے نیک اعمال کو ان کے لیے ذخیرہ آخرت بنا، صدقہ جاریہ فرما. یا اللہ ہمیں روزانہ ان کو اصال ثواب کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ان کو ہمیں اصال ثواب کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ان کی سہیلیوں کو، ہم سب اولاد کو، ہمارے سب متعلقین کو یا اللہ صبر جمیل نصیب فرما. یا اللہ صبر جمیل نصیب فرما. ہمیں درگزر کرنے کی توفیق عطا فرما. فکر آخرت نصیب فرما. یا اللہ ہمیں مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما. میت سمیبت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ مرتے دم تک ہمیں دین اسلام پر استقامت نصیب فرما. مرتے ہوئے کلمہ طیبہ نصیب فرما. جو مرد عورتیں یا اللہ تعزیت کے لیے آ رہے ہیں، پریشان ہیں ان کی وجہ سے، یا اللہ ان کی بھی تمام مشکلات آسان فرما. ان کی حاجتیں پوری فرما. ان کی جان و مال میں یا اللہ برکتیں نصیب فرما. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.